بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمسہ علی حاضر خدمت ہوں۔ عورت اور سیاست کے موضوع پہ میں قرآنی معاشرے میں جو خواتین کا رول ہے اور جو اللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ کا ہمیں پیغام ہے، اس کے بارے میں ذکر کروں گی۔ اور میں ہمیشہ وہ جو آیت جو میں کوٹ کرتی ہوں وہ میں ضرور کرنا چاہتی ہوں ہر دفعہ، کہ آیت نمبر 71 ہے، 71 نمبر آیت ہے، اور سورہ نمبر 9 ہے، سورہ توبہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ کس طرح کی حکومت اور کس طرح کے لوگ معاشرے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، غلط کام سے روکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ حکم وہی دیتا ہے اور روک وہی سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو، اور وہی حکومت ہوتی ہے۔ تو ہمیں حکومت جو ہے کس طرح کی چاہیے، تو ہم جب قرآنی معاشرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ کے نہیں آگے گزر جاتا، بلکہ ہر ایک مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی خواتین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا اس میں قرآن کریم میں ضروری سمجھا ہے، جو کہ ایک مختصر سی میں سمجھتی ہوں کتاب ہے۔ اس میں 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف 26 کے قریب پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن عورتیں آپ دیکھیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت عمران جو بی بی مریم کی والدہ تھیں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب منت مانی اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے جب وہ پیدا ہوگا تو میں اس کو آپ کے خدمت کے لیے، آپ کی مشن کے لیے اس کو میں وقف کروں گی۔ اور اس کے بعد جب وہ ان کا بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہتا ہے کہ اسی میں برکت ڈالوں گا، اور وہ اس کو پوری طریقے سے اس پہ ایمان رکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی بی مریم کا کیا رول ہے۔ آپ دیکھیں یہ سب جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ان خواتین کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر کام یا اپنے بچے کو یہ ہم نہیں کہنا، ہم کہتے ہیں کہ ہم جی دنیا میں وہ بڑا سکسیسفل ہو جائے، جی وہ پیسے کمائے اور بس وہ صرف ایک پیسے کمانے کی مشین بن جائے، اور کوئی اس کے ایمان کا یا اس کے آگے کسی چیز کا ہم فکر نہیں کرتے۔ ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو بالکل انہیں روزی کمانا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تابع رہ کے اور ان کے احکامات کو آگے لے جانے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے جو بھی بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو لے کے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی بی مریم جو ہیں، ان کو جب وہ بیٹھتی تھی عبادت گاہ میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی، تو اس میں وہاں تو مرد حضرات تھے سارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو کہا کہ وہاں پہ عبادت کریں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، امام بارگاہ میں نہیں جا سکتی، ہر جگہ پہ عورت پہ جتنی بندش ڈالی جا سکتی ہے ڈالی ہے، حالانکہ صاف قرآن کریم میں لکھا گیا ہے بی بی مریم کے وہاں وہ جب عبادت کر رہی ہوتی تھی تو ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ آتے تھے ان کے لیے کھانا لے کے، تو وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کھانا پڑا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ کہاں سے آیا؟ تو بی بی مریم علیہ السلام کہتی تھی کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ میرے کھانا مجھے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ان کا مقام تھا، بی بی مریم کی عبادت کی وجہ سے وہ اتنی عابدہ تھی۔ اور وہ تو اس کی جو ان کی تعریف ہے وہ تو بے انتہا ہے قرآن کریم میں، آپ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک میں آپ کو اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے ایک آزمائش میں سے گزارا اور جس طریقے سے وہ نکلی، اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے 2-3 کم از کم سیشنز آپ کے ساتھ کرنی پڑیں گی، اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس بی بی مریم کا ان کا میں ایک چھوٹا سا میں سمجھتی ہوں کہ میں بالکل بریف سی بات کرتی ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتی، کہ ان کے جو بی بی مریم کا جو قصہ ہے اور جو ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشادات ہیں، وہ ہم سب کے لیے کتنے بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک یہ مثال ہے کہ مرد ہو یا عورتیں، کہ ہم نے کس طرح اپنے زندگی گزارنی ہے، اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کے، اپنی میں سے اوپر ہو کے، اپنے آپ کو نہیں ہر جگہ میں لے کے نا، اللہ تعالیٰ کے تابع جب ہوں گے تو پھر ہم بالکل مضبوط اور صحیح انسان اور صحیح خواتین اور صحیح میں سمجھتی ہوں معاشرہ ہوگا، جب ہم اپنے سے اوپر جا کے اپنے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کہ انصاف کا پیغام ہے، میں سمجھتی ہوں اس کو ہم آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مشن کا حصہ بنیں گے۔ تو مشن کا حصہ اسی میں سیاست بھی ہے، سیاست کا بھی اسی طرح سیاست میں ہم آئیں گے اگر، تو یہ سوچ کے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے اور کس طرح سے ہم نے ایک اچھا جو ہے قرآنک معاشرہ ہم نے بنانا ہے، تو یہ ہمارے لیے جو خواتین ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں انشاءاللہ اب اگلے 1-2 جو ہے میرے یہ جو ہوں گے پروگرام، اس میں بی بی مریم کے بارے میں باقی آئندہ بھی کافی لمبی بات کرنے جو ہے، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ ذکر ہے قرآن کریم میں، تو میں اس پہ بھی
کوشش کروں گی اپنا میں تجزیہ دینے کا. بہت شکریہ.